الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِی علما۔ یہ حضور کو دعا سکھائی گئی کہ اے محبوب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ محبوب آپ فرمائیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہیں؟ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اہل علم جو ہیں ان کا مقام الگ ہے، جہلاء جو ہیں ان کا مقام الگ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی، علماء ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں۔ جو خشیت، جو خوف اللہ کا اہل علم کے پاس ہے وہ جاہلوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے عذاب و عتاب کا، انہیں علم ہے کہ کس چیز پر ہماری گرفت ہونی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ حاضرین، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو چند آیات اور ان کا بھی کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، علم کی فضیلت اور علم کے مقام اور مرتبہ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ خود اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ پیارے اپنے رب سے علم کی زیادتی کی دعا کریں، کہیں اللہ محبوب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اہل علم اور جہلاء یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، علم والوں کا مقام الگ ہے، جاہلوں کا مقام وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور کہیں اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ علم والے ہی اس سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں، اور جس کو اس کی خشیت نصیب ہو جائے، اس کا خوف نصیب ہو جائے، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے ایسے درخشاں باب نظر آئیں گے کہ جو کہیں اور ہمیں نظر نہیں آ سکتے۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جس بندے کو خیر عطا فرمانا چاہتا ہے تو یفقہہ فی الدین، اللہ کریم اسے دین کے اندر سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ کا سلسلہ عطا فرما دیتا ہے اور وہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص علم کے اندر فہم رکھتا ہو
اور علم کے اندر ذوق اور شوق رکھتا ہو تو اللہ بھی اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ چونکہ اس کا علم کے اندر شوق رکھنا، اس کا علم کے اندر تفقہ کرنا، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اور اس کا فضل اس پر اسی لیے ہو گیا کہ اس نے اپنا خاص کرم فرمایا، اور پھر اس کرم کی وجہ سے اس نے اسے دین کے اندر سمجھ عطا فرما دی۔ گویا اب اس کا دین کے اندر تفقہ رکھنا، سمجھ اور بوجھ رکھنا، یہ اس بات کی حجت ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسرے مقام پر حدیث پاک سماعت کیجیے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جو ہے وہ صرف دو چیزوں میں ہے، یعنی رشک کرنا۔ یہاں حسد سے مراد وہ عام حسد نہیں ہے کہ جو ایک لالچ والا اور حرص والا ہوتا ہے، یہاں رشک مراد ہے کہ کسی بات کی اپنے دل کے اندر تمنا پیدا کرنا اور رشک کرنا۔ تو فرمایا کہ رشک اور حسد جو ہے وہ صرف دو چیزوں میں ہے۔ دو چیزیں وہ کون سی ہیں؟ وہ دو کیا معاملات ہیں کہ جن کے اندر خود رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے اندر حسد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اس مال کو جو اس کا حق ہے وہاں خرچ کرتا ہو، اس مال کو اس جگہ پر خرچ کرتا ہے کہ جہاں اس کے خرچ کرنے کا حق ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کی نافرمانی میں، فسق اور فجور کے معاملات کے اندر وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، تو کہا اس بندے پر رشک کرنا، حسد کرنا یہ جائز ہے کہ کیوں تم بھی یہ حسد کرو کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا اور میں راہ خدا میں اس بندے کی طرح خرچ کرتا۔ اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِکْمَةَ، کہ وہ بندہ کہ جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے حکمت عطا فرمائی ہو، دانائی عطا فرمائی ہو، سمجھ عطا فرمائی ہو، اور پھر کیا ہے فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اور وہ اس علم کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ، اس دانائی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو وہ سکھاتا ہو، یعنی وہ علم کہ جو اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ بھی صحیح کرتا ہو، لوگوں کو وہ علم پہنچاتا بھی ہو، تو اس بندے پر بھی حسد اور رشک کرنا یہ جائز ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا اور میں اس علم کے ساتھ ایسے صحیح فیصلے کرتا، میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا کہ میں جو وہ علم لوگوں تک پہنچاتا اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا۔ اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ علم کی کس قدر فضیلت جو ہے وہ عیاں ہو رہی ہے۔ اور ایک مقام پر متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لعلی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، کہ اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو بھی ہدایت عطا فرما دے، تیری وجہ سے کوئی بندہ ہدایت یافتہ ہو جائے اور اللہ تجھے سبب بنا کر اسے ہدایت عطا فرما دے، تو خیر لک من حمر النعم، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر اور فضیلت والی بات ہے۔ یعنی تجھے جو اللہ نے حکمت اور علم دیا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص تیرے سبب ہدایت پا لیتا ہے، صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ جو ہیں، چونکہ عرب کے اندر سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے اور ان کا بڑا لوگوں کے اندر شہرہ ہوتا تھا، تو کہا تیرے لیے اس ایک شخص کا ہدایت پا جانا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔
یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور محدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس مقام پر ہے کہ جب خیبر کو فتح کیا گیا تو اس وقت جب حضرت علی المرتضیٰ کو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ علی اب تم جاؤ اور علم عطا فرمایا، تو اس وقت حضور نے یہ نصیحت کی تھی کہ علی پہلے تم ان لوگوں کو دعوت دینا، کیوں؟ اگر تیری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ عزیز سامعین، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علم کی فضیلت کس قدر ہے اور علم کا مقام کتنا ہے۔ اہل علم کو اللہ کتنا سٹیٹس اور کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرما رہا ہے کہ جس کی خود ذات باری تعالیٰ تعلیم دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو۔ اس کے محبوب نے ہمیں ارشادات میں فرمایا کہ تم اس کو اخذ کرو، حاصل کرو، یہ دارین کی سعادت ہے، تمہارے لیے آخرت کا بھی یہ بہتر سامان ہے اور دنیا کا بھی یہ بہتر سامان ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے، علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ بھی علم والے کی قدر کرتے ہیں۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اہل علم کو اللہ وحدہ لا شریک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو دین کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخیوں کو مٹایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے روشنیاں پھیلائی جاتی ہیں اور گمراہیوں سے باہر نکل کر ہدایت کے راستے پر انسان خود بھی گامزن ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج اسی علم کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ آج عوام تو عوام، حکمران بھی علم کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آج لوگوں نے علم کو پس پشت ڈال دیا ہے، معیشت کا سوچنے لگ گئے ہیں۔ صاحب، علم نہیں ہوگا تو معیشت بھی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جاہل کیا جانے کہ وہ معیشت کو کس طرح درست کرے گا۔ آج جو ملک پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر کرونا کی وجہ سے صورتحال بگڑی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، باقی معاملات تو چل رہے ہیں لیکن تعلیمی اداروں کو بند کیا ہوا ہے، حالانکہ ان اداروں کو بھی ایس او پیز کے تحت چلایا جا سکتا ہے۔ ان اداروں کے بھی معاملات درست کر کے اور ایس او پیز کا اہتمام کر کے یہ چلانا ناممکن نہیں ہے۔ اہل علم تو اس بات کو جلدی فالو کریں گے کہ ہم نے ایس او پیز پر کیسے عمل کرنا ہے، جبکہ کاروبار معیشت سارے چل رہے ہیں۔ وہ تو جہلا ہے بعض لوگ، الا ماشاء اللہ، تو وہ تو اس پر اتنا عمل نہیں کر سکتے کہ جتنا اہل علم عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ علم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اپنی آنے والی نسلوں کو علم کے نور سے آراستہ کیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم کے فیضان سے مزین فرمائے اور ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔